نواز شریف کو باہر بھیجنے کے معاملے پر لگتا یوں ہے کہ حکمران جماعت خاصی کنفیوز ہے کہ اگر نواز شریف کو بغیر کسی ڈیل کے باہر جانے دیتے ہیں تو پھر ان کی سبکی ہو سکتی ہے. یعنی حکومت کو خدشہ یہ ہے کہ وہ بیانیہ جو انہوں نے اپوزیشن کے خلاف بنایا تھا اور اس کی وجہ سے ایک عرصہ اپوزیشن کو دبائے رکھا، وہ بیانیہ بری طرح پٹ جائے گا اور آئندہ بیچنے کے لیے ان کے پاس کوئی سیاسی چرن نہیں ہوگا. حکمران جماعت کو اس کا حمایتی میڈیا اور قریبی لوگ یہ تانے بھی دے رہے ہیں کہ خاص اب اپنے بیانیے پر کھڑے نہیں رہ سکے اور نواز شریف آرام سے نکل رہے ہیں. لیکن نواز شریف کی بیماری وہ ہڈی ہے جو نہ اگلی جا رہی ہے نہ نگلی جا رہی ہے. اگر تو حکمران جماعت یہ سمجھتی ہے کہ نواز شریف ہو یا اسد زرداری ہو وہ حکومت سے خود درخواست کر کے کسی رعایت کے طلبگار ہوں گے تو یہ ممکن نہیں. دونوں میں سے کوئی بھی اپنی سیاسی موت کے پروانے پر دستخط نہیں کرے گا. لیکن اگر دونوں رہنماؤں میں سے، جو کہ دونوں بڑی سیاسی جماعتوں کے رہنما ہیں، کسی ایک کو بھی کچھ ہو گیا تو اس کا بوجھ حکومت نہیں اٹھا سکے گی. اسی وجہ سے معاملہ ایک دوسرے پر ڈالا جا رہا ہے. کوئی بھی اس ذمہ داری کو اپنے کندھوں پر نہیں لے رہا. ہاں صاحب اور ان کے قریبی ساتھی یعنی پرائم منسٹر اور کچھ وزراء اس بات پر کنونس ہیں کہ نواز شریف کو باہر جانے دیا جائے، لیکن طریقہ کار کیا ہوگا اس پر سوئی اٹکی ہوئی ہے کہ وہ کون سا طریقہ کار اختیار کیا جائے جس سے حکومت پر کوئی الزام نہ آئے، یعنی سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے. کوئی مانے یا نہ مانے، نواز شریف کی لڑائی نواز شریف کی جماعت کے سوا سبھی اپوزیشن جماعتیں لڑ رہی ہیں. نواز شریف کے بیانیے ووٹ کو عزتوں کا نعرہ مولانا فضل الرحمان تو لگاتے ہیں، محمود اچکزئی اور اسفند یار ولی تو اس کی بات کرتے ہیں، لیکن دھرنے میں شریک ساری جماعتیں جو نواز شریف کا نظریہ لے کر چل رہی ہیں اس کے برعکس مسلم لیگ نون کی قیادت نے درمیانی راستہ اختیار کرنے کی پالیسی اپنا رکھی ہے. وقت بار بار یہ ثابت کر رہا ہے کہ شہباز شریف کی ہر سیاسی حکمت عملی ناکامی سے دو چار ہو رہی ہے. مذاکرات ہمیشہ طاقتور سے ہوتے ہیں، کمزور اسی طرح منت و سماجت کرتا ہے جس طرح شہباز شریف کر رہے ہیں. آج اگر شہباز شریف مولانا فضل الرحمان کے ساتھ دھرنے میں کھڑے ہوتے تو نون لیگ کے کارکن اور ورکر یہ سمجھتے ہیں کہ وہ بہتر پوزیشن میں ہوتے. مسلم لیگ نون واحد جماعت ہے جس کے کارکن اپنے قائد کے لیے باہر نکلنا چاہتے ہیں اور نواز شریف کے ساتھ زیادتی پر احتجاج کرنا چاہتے ہیں، لیکن اس کے قائدین جوڑ توڑ اور ہٹو بچو کی سیاست میں گھسے ہوئے ہیں. مسلم لیگ نون کی موجودہ قیادت کی غلطیوں نے انہیں اس مقام پر لا کھڑا کیا ہے جہاں اب وہ حکومت کی تمام شرائط ماننے پر مجبور ہیں. میں دعوے سے کہتا ہوں اگر آج مسلم لیگ نون کی قیادت اپنے کارکنوں کو صرف یہ کال دے دے کہ اگلا جمعہ وہ اسلام آباد میں مولانا فضل الرحمان کے دھرنے میں پڑیں گے تو اسلام آباد میں تل دھرنے کی جگہ نہیں ملے گی. پنجاب کی سب سے بڑی جماعت کے اراکین اسمبلی اور کارکنان بری طرح مایوسی کا شکار ہو رہے ہیں. انہیں یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ ان کی قیادت احتجاج سے کیوں ڈر رہی ہے، احتجاج سے کیوں گریزاں ہے. اگر شہباز شریف مولانا فضل الرحمان کا لاہور میں بھرپور طریقے سے استقبال کرتے اور اپنی پاور شو کرتے تو کم از کم حکومت نواز شریف کے معاملے پر اس طرح یو ٹرن نہ لیتی، انہیں علاج کے لیے باہر بھیجنے کی اجازت دینے کے بعد شرائط عائد نہ کرتی. مسلم لیگ نون کے ووٹر سپورٹر یہ سمجھتے ہیں کہ نواز شریف کو انصاف دلانے کے لیے ان کی جماعت نے کوئی ٹھوس حکمت عملی نہیں اپنائی. اس کے برعکس دیگر سیاسی جماعتیں نواز شریف کے لیے آواز بلند کرتی دکھائی دیتی ہیں، لیکن خود مسلم لیگ نون کی قیادت گرم زمین پر پاؤں رکھنے کے لیے تیار نہیں. کیا ضرورت تھی شہباز شریف کے صاحبزادے سلیمان شہباز کو یہ ثابت کرنے کی کہ شہباز شریف گیم چینجر ہے، نقصان نواز شریف کا ہوگا. اگر ان کے علاج میں تاخیر ہوئی تو اس کا ذمہ دار کوئی نہیں بنے گا. حقیقت یہی ہے کہ حکومت نے نواز شریف کی بیماری پر جس طرح سیاست کی ہے اس میں سب سے بڑا ہاتھ خود نون لیگ کی موجودہ قیادت کی غلطیوں کا ہے. نواز شریف نے اچھا کیا کہ شرائط پر بیرون ملک جانے سے انکار کر دیا اور میرا گمان یہ ہے کہ اب نواز شریف کو باہر جانے کے لیے راضی کرنا آسان نہیں ہوگا. ایک سیاسی جماعت کی حیثیت سے نون لیگ بھی اپنے کارکنوں، ووٹر اور سپورٹر کو متحرک نہیں کر پائی. نواز شریف کو اگر برابر یعنی پراپر علاج نہ مل سکا تو اس کی ذمہ دار حکومت نہیں ہوگی بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ان کی جماعت بھی ہوگی. خدا نخواستہ اگر نواز شریف کو کچھ ہوا تو جتنی قصوروار حکومت ہوگی اتنی ہی قصوروار نون لیگ کی موجودہ قیادت ہوگی. اور وقت نے یہ ثابت کر دیا ہے
کہ نواز شریف کے نظریے سے ہٹ کر سیاست کرنے سے مسلم لیگ نون خسارے میں رہی ہے۔ لگتا یوں ہے کہ نواز شریف کی بیماری کو ٹرمپ کارڈ سمجھ لیا گیا ہے اور نواز شریف سے مستقل جان چھڑانے کے لیے حکومت یہ ٹرمپ کارڈ استعمال کر رہی ہے، اور کہیں نہ کہیں یہ سوچ موجود ہے کہ یہی وہ موقع ہے جب نواز شریف سے اپنی شرائط منائی جا سکتی ہیں، کیونکہ انسان اعصابی طور پر کتنا ہی مضبوط کیوں نہ ہو، لیکن بیماری اس کی قوت مدافعت اور قوت فیصلہ ضرور کمزور کر دیتی ہے۔ اسی لیے اپوزیشن جماعتیں بھی سمجھتی ہیں کہ نواز شریف کو ان کی صحت کے حوالے سے بلیک میل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ نواز شریف کو خود ساختہ جلاوطنی کی صورت میں باہر جانے کی پیشکش پہلے کئی بار کی گئی ہے۔ جب وہ لندن میں تھے، جب ان کی اہلیہ بیمار تھی، اس وقت بھی ان سے کہا گیا تھا کہ وہ واپس نہ آئیں۔ اس وقت حافظ عبداللہ یہی کہہ رہے ہیں کہ حکومت نواز شریف اور مریم نواز کو اگلے الیکشن تک ملک سے باہر رکھنا چاہتی ہے۔ اب مجھے نہیں پتا کہ یہ کتنی مصدقہ خبر ہے، یہ اس میں کیا سچائی ہے اور کیا یہ آفر اب بھی برقرار ہے یا نہیں، لیکن یہ بات آن ریکارڈ ہے کہ نواز شریف کو خود ساختہ جلاوطنی کے بدلے مقدمات اور سزائیں ختم کرنے کی بھی آفریں دی جاتی رہی ہیں۔ ابھی چند ہفتے پہلے یہ پورے میڈیا پہ خبریں تھی کہ کوٹ لکھپت جیل میں ان سے بڑے خاص لوگ ملنے آتے رہے، اور وہ بھی میاں صاحب کے پاس کیا آفرز لے کر آئے وہ بھی آن ریکارڈ ہے۔ تو یہ بات کسی حد تک سمجھ آتی ہے کہ حکومت شاید یہ چاہتی ہے کہ میاں صاحب اگر جانا چاہتے ہیں تو پھر مستقل طور پر چلے جائیں۔ دیکھیں، جب پولیٹیکل گورنمنٹس پولیٹیکل انتقام پر مائل ہو جائیں تو پھر لوگ جان بچا کر بھاگنے میں عافیت سمجھتے ہیں۔ خود ہی مدعی اور خود ہی منصف بن جائیں تو پھر انصاف کون دے گا اور کہاں دے گا؟ مشرف کو معلوم ہے کہ وہ اگر واپس آتے تو ان پر مقدمہ چلتا، انہیں جیل جانا پڑتا۔ اسحاق ڈار کو بھی علم ہے کہ ان کے ساتھ کیا سلوک ہوگا، کون سی طاقت انہیں جیل کی صلاحوں کے پیچھے ہر صورت دیکھنا چاہتی ہے۔ لیکن نواز شریف کا کیس ان دونوں سے بالکل الگ ہے۔ نواز شریف کو معلوم تھا کہ وہ جیل جائیں گے، اس کے باوجود وہ واپس آئے، اور اب بھی وہ خود باہر جانے میں انٹرسٹڈ نہیں ہے۔ اب وہ بیمار ہے تو باہر جانا ان کی مجبوری ہے، لیکن جب وہ سزا کاٹ رہے تھے اس وقت بھی ان سے جیل میں جا کر لوگ ملتے رہے، درخواستیں کرتے رہے کہ وہ باہر چلے جائیں اور سکون سے زندگی گزاریں، لیکن وہ نہیں مانے۔ اب تو عدالتیں ان کی سزا معطل کر چکی ہیں، ان کی اپیلیں زیر سماعت ہے، عدالتوں میں ہیں، اور قانونی طور پر وہ بہتر پوزیشن میں ہیں۔ وہ تو خود نہیں چاہتے کہ عدالتوں سے غیر حاضر ہوں۔ جب وزیر داخلہ تک یہ فرما چکے ہوں کہ اگر نواز شریف کے ساتھ چند سر پھرے لوگ نہ ہوتے تو وہ آج بھی وزیر اعظم ہوتے، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ نواز شریف کرپٹ نہیں، بلکہ ضد کی وجہ سے یا ان لوگوں کی وجہ سے جو ان کے قریب تھے، ان کی وجہ سے وہ سزا کے مرتکب قرار دیے گئے۔ تو واپس آنے سے تو وہ ڈرتا ہے جس نے جیل دیکھی نہ ہو، جسے سزا کا کوئی خوف ہو۔ حیرت کی بات ہے کہ نواز شریف سے گارنٹیاں بھی وہ لوگ مانگ رہے ہیں جن کی اپنی جماعت ان سے وفادار رہنے کی گارنٹیاں مانگتی رہتی ہے۔